جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا معراج پہ ان کو بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد ساجد سمرو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور بہار رمضان کا یہ چوتھا پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی 5ویں شب ہے، 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں آنے والے دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں آج ہمارے مہمان شناخواں شہر سکھر کے مشہور اور معروف شناخواں محمد کامل رضا قادری صاحب، جو کہ گزشتہ برس بھی پروگرام میں تشریف لائے تھے، آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، اور ایک ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ مدینہ طیبہ حاضری دیں گے، حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، تو اس لیے بھی ہمارے لیے آج یہ اہم گیسٹ ہے۔ اور استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم نے عنوان رکھا ہے فضائل مدینہ طیبہ۔ انشاءاللہ مدینہ طیبہ کے فضائل کے حوالے سے استاد محترم گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ کامل بھائی مدینہ طیبہ کی حاضری بھی دینے جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، تو اس مناسبت سے ہم نے سوچا کہ وہ بھی ہیں یہاں پر۔ اور یقیناً جب بھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جا رہا ہے تو دل میں تمنا ہوتی ہے یار میں بھی چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں تو بہت سارے عاشقان رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں سحریاں بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ہوں، افطاریاں بھی حضور کے حرم میں ہوں، تو اس کی کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میں تمام ناظرین کے لیے اور جو ہماری بہار رمضان کی ٹیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں استاد محترم سمیت مجھ سمیت جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سب کے لیے دعا گوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے کرتے ہیں، حمد باری تعالی کی سعادت حاصل کریں گے محمد کامل رضا قادری صاحب۔ بہت ہی شکر گزار جناب علامہ ساجد سمرو صاحب کا اور بہار رمضان ٹرانسمیشن آرگنائزر حضرت مفتی محمد نعمان حنفی صاحب کا کہ جن کے توسط سے اس پروگرام میں بابرکت پروگرام میں حاضری ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت مدینے کے حوالے سے مدینے کی بات ہوئی ہے، تو مدینے کے حوالے سے کلام کہ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ اللہ اللہ
رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، زمزم بھی پلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 اللہ، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل سو کے تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کہ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سا جائے گا، دل جھوم سا جائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے کامل بھائی حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اسی کے اندر دعائیہ اشعار بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کعبہ معظمہ کی زیارت ہمیں نصیب ہوگی، اور عاشق نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ سے کرتے ہیں کہ پروگرام کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اس کے اندر مختلف دینی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے، فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دینی معلومات آپ تک پہنچائیں، تو آپ بھی شامل رہا کریں، دیگر احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، شیئر کریں، لنک بھیجیں دوسروں کے پاس تاکہ دیگر احباب بھی شامل ہو جائیں۔ مدینہ طیبہ کے فضائل کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، تو مدینہ الرسول جسے کہا جاتا ہے۔ مدینہ کا معنی ہے شہر۔ عرب کے اندر جب بھی کسی شہر کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ، یعنی اس کے ساتھ پھر کوئی اضافت لگائی جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب شہر کی بات ہوتی ہے تو عرب کے اندر اسے مدینہ الرسول کہا جاتا ہے، اور لیکن یہاں پر جو عجم ہے وہاں پر صرف بغیر اضافت کے صرف مدینہ لفظ بول دیا جائے تو ہماری ذہن میں کوئی اور شہر نہیں آتا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہی آتا ہے۔ تو مدینہ کا معنی ہے شہر، لیکن جب بھی عاشق بولتا ہے مدینہ تو صرف شہر مراد نہیں ہوتا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مراد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطہ ارض کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ عاشق وہاں ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ کامل بھائی، امام مالک کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ امام مالک قضاء حاجت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر چلے جایا کرتے تھے، جنگلات میں، یعنی سفر کرنا پڑتا تھا، وہاں پر قضاء حاجت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اس کو بے ادبی سمجھتے تھے۔ اور کافی سارے بزرگان دین ہم قصے پڑھتے ہیں تو وہ اپنے جوتے اتار کر مدینہ طیبہ میں گھوما کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تو وہ یہ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ان گلیوں میں میرے آقا گزرے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر ہمارا پاؤں آ جائے
جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام یا ہماری جوتے آ جائیں جہاں حضور علیہ السلام گھومے ہو. کافی سارے عشاقان رسول کے واقعات ہم نے یوں بھی پڑھے ہیں کہ وہ دیواروں سے چمٹ کر گلیوں سے گزرا کرتے تھے. دیواروں سے، غالباً امام مالک کے حوالے سے ہی ہے، وہ دیواروں سے چمٹ کر گزرتے تھے. ان کو بھی یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان گلیوں سے میرے آقا گزرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں اس جگہ پر پڑ جائے جہاں حضور گزرے ہوں، اس لیے وہ دیواروں سے چمٹ کر گزرا کرتے تھے. تو یہ ادب اس شہر کو نصیب ہوا صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ السلام کے وہاں پر جلوہ افروز ہونے سے. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس مدینہ طیبہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یہاں پر بیماریاں تھیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے مبارک قدم لگے تو یہ مدینہ طیبہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. یہ بھی بڑا ضروری ہے، ادب والی حاضری ہونی چاہیے. عشق والے ادب کا ہی سوال کرتے ہیں کہ با ادب حاضری ہونی چاہیے. اور کافی سارے عاشق ایسے کہ وہ جاتے ہی نہیں تھے مدینہ طیبہ. وہ کہتے، ان سے پوچھا جاتا آپ کیوں نہیں جاتے، تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں کہیں یہ ڈر ہے کہ وہاں ہم جو ادب ہے اس سرزمین کا ہم وہ بچا نہ لا سکیں گے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہاں پر بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ مدینہ طیبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ ضرور اس کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے گا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. ہمارے کامل رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والکرم وعلى آلہ وآلہ وسلم. مدینے کے حوالے سے کہ مدینے کی حاضری اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایک تو مدینے کی حاضری، دوسرا رمضان میں مدینے کی حاضری. تو شاعر فرماتے ہیں کہ زہے قسمت زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، 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 سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں. اور میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں، خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں. اور بلاوا آ گیا شہر نبی سے میرا یارو، بلاوا آ گیا شہر نبی سے، جھکائے سر میں بڑھتا جا رہا ہوں، جھکائے سر میں بڑھتا جا رہا ہوں. اور نہ کیوں مقدر پر میں اپنے، نہ کیوں مقدر پر میں اپنے، کہ رمضان مدینہ پا رہا ہوں، کہ رمضان مدینہ پا رہا ہوں. زمانہ کھا رہا ہے جن کا
کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے، جن کا صدقہ انہی کے گیت میں تو گا رہا ہوں، انہی کے گیت میں تو گا رہا ہوں، زہے قسمت مدینے جا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ بہت ہی پیارا کلام کامل رضا قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اپنے جذبات کا اس کلام کے اندر انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مبارک کرے، خیریت سے پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق نعت میں، آواز میں، سخن میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ امام اہل سنت مدینہ طیبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حاجی حج کر کے پھر مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو امام اہل سنت اس موقع پر فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور راہ جو مدینہ کا مسافر ہوتا ہے اس کو ادب بھی سکھایا ہے کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، جو پاؤں رکھ کر چلتے ہیں ان کے لیے کہا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، کہ ہم گناہ گاروں کو وہاں پر یعنی مسلمانوں کو وہاں قدم رکھنے کی سعادت ملتی ہے، وہاں فرشتے اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں، ایسی وہ جگہ ہے۔ اور آخری شعر کے امام اہل سنت فرماتے ہیں گنبد خضرا کے حوالے سے کہ محبوب عرش رب ہے اس سبز قبہ میں، محبوب عرش رب ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، یعنی صدیق اکبر ایک طرف ہے اور ایک طرف حضرت عمر ہے، اور بیچ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات جلوہ گر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر استاذ محترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مدینہ طیبہ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ غالباً ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تھا، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ اور ہمارے امام نے کہا تھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے۔ مدینہ طیبہ قبۃ الاسلام ہے، جسے دار الایمان بھی کہا گیا، قبۃ الاسلام بھی کہا گیا، اساس ایمان اور بنیاد ایمان سے بھی اسے تعبیر کیا گیا۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری سے قبل آپ نے سماعت کیا اسے یثرب کہا جاتا تھا، اور کل بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جتنی بہاریں، نسبتیں، برکتیں مکان کو، مقام کو، مکین کو حاصل ہوئیں، یہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے حاصل ہوئیں۔ مدینہ طیبہ کا جو قبیلہ تھا جسے ہم اور آپ انصار کے نام سے جانتے ہیں، پہلے ان کا کوئی نام لینے والا نہ تھا، انہیں جاننے والے نہ تھا، انہیں پہچاننے والا نہ تھا، لیکن جب ہمارے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے اور ان انصار نے مہاجرین کی جو امداد نصرت کی، ان کے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ کیا، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل اور ان کے اس حسن خوبی کو اس قدر پسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آیت ایمان جو ہے، علامت ایمان کیا ہے، حب الانصار ہے۔
ایمان کی علامت کیا ہے کہ اس کے دل میں انصار کی محبت ہوگی، وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور نچھاور کیا۔ تو مدینہ طیبہ کے جو رہائشی اور باشندے تھے، پہلے عام باشندے تھے، ان کی محبت ایمان کی علامت، ایمان کی شناخت اور پہچان نہ تھی، لیکن جب حضور تشریف لے کر آئے، حضور کے ساتھ مہاجرین آئے، انہوں نے خیر خواہی کا معاملہ کیا، تو ہمارے آقا نے فرما دیا کہ ایمان کی علامت ان کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔ ایسے ہی سرزمین مدینہ پہلے وبائی امراض کی جگہ تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یہاں تشریف لے کر آئے، تو بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہاں کی آب و ہوا موافق نہ ہوئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ کفار و مشرکین نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ دیکھو کیسے نحیف، کمزور، اور یہاں آ کر یہ بالکل لاغر ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ چیمیں گوئیاں کفار و مشرکین کی پہنچیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی، جن کا تذکرہ میں ابھی کروں گا۔ ایسے ہی مدینہ طیبہ کائنات کی وہ سرزمین ہے، کائنات کا وہ حصہ ہے۔ مکۃ المکرمہ بلا شبہ اگر ہم موازنہ کریں تو علماء کی آراء مختلف فی ہیں اس بابت کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ افضل ہے، اور یہ موازنہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے علیحدہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ کعبہ، عرش، فرش ہر ایک سے افضل، برتر اور اعلیٰ ہے۔ اور ایسے ہی مدینہ طیبہ کی جب بات کی جاتی ہے مکۃ المکرمہ سے اور تقابل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مکہ سے کعبہ مشرفہ کو علیحدہ کیا جاتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کے علاوہ جو لوگ فضیلت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، لیکن کعبہ مستثنیٰ ہے۔ بعض مکۃ المکرمہ یعنی اکثر بلکہ مکۃ المکرمہ کی فضیلت کے قائل ہیں کہ مکۃ المکرمہ فضیلت کا حامل ہے۔ بات ہے عشاق کی، بات ہے حضور کے عاشقوں کی اور چاہنے والوں کی۔ بھلے فضیلت میں، بلندی میں، مرتبے میں، مقام میں مکہ کیوں نہ افضل، برتر، بالا ہو، لیکن مومن کے دل کو جو راحت ملتی ہے، جو انسیت ملتی ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ملتی ہے، کیونکہ حضور وہاں جلوہ افروز ہیں اور جلوہ فگن ہیں۔ اور اس پر بھی ہمارے علماء نے دلائل دی ہیں، کوشش کروں گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ میں نے یہ ذکر کیا کہ سرزمین مدینہ یہ وہ پاک سرزمین ہے۔ مکۃ المکرمہ بلا شبہ شرف والا، عزت والا، مقام والا، لیکن مکۃ المکرمہ کی جو مٹی ہے، مکۃ المکرمہ کی جو خاک ہے، اسے خاک شفا نہیں کہا جاتا۔ اسے لگانے سے وہاں زمزم ہے، بے شمار وہاں رب سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، علامتیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ مکۃ المکرمہ اتنا شرف والا ہو کر مکۃ المکرمہ کی مٹی کو مومن مسلم بطور شفا اپنے بدن پر نہیں لگاتا، اپنی آنکھوں میں نہیں لگاتا، اپنے زخم پر نہیں لگاتا۔ یہ اعزاز، یہ شرف رب سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو دیا، اور یہ لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی آئے، مدینہ طیبہ واپسی ہو رہی ہے، تو چونکہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار تھے، اور گھوڑوں پر جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو گرد اڑ رہی تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور بعض لوگوں نے اپنے ناک پر کپڑا ڈھانپا، ناکوں کو ڈھانپا، چہرے کو ڈھانپنے لگے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار اپنے چہرے نہ ڈھانپو، اپنی ناک کو مت چھپاؤ، کہ مدینہ کا جو گرد و غبار ہے، مدینہ کی جو مٹی ہے، یہ شفا ہے، یہ باعث برکت ہے، یہ باعث نجات ہے۔ تو دیکھیے مدینہ طیبہ کائنات کی وہ عظیم سرزمین ہے کہ یہاں دیگر چیزیں تو اپنی جگہ فضیلت کی اور منقبت کی حامل ہیں، اس کی مٹی میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شفا رکھی ہے جو کسی طبیب کی اور حکیم کی دوائی میں بھی میسر نہیں۔ عاشقان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے ہی بعض نے لکھا یہ جو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کی جو مٹی ہے، اس وقت بھی ہمارے بزرگان اور محدثین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو، ایک درد ہوتا ہے جس کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے، آدھے سر کا درد، اور وہ جاتا نہیں ہے آسانی سے،
تو لکھا کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے وہ اس قدر بابرکت ہے کہ اگر ان کے روضہ کی مٹی کوئی اپنے سر پر لگا لے تو کبھی زندگی میں اسے سر کا درد واقع نہیں ہوگا. یہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے. تو یہ سرزمین مدینہ کی فضیلت کہ حضور کے چچا کا روضہ بھی ایسا بابرکت ہے کہ اس کی مٹی سر پر لگا لی جائے کبھی سر کا درد نہ ہوگا. اور پھر پورے مدینہ طیبہ میں سے کسی بھی جگہ کی مٹی اگر بندہ لے آئے اور اسے اپنے کسی زخم پر لگائے یا کسی درد پر لگائے تو رب سبحانہ و تعالیٰ اس مٹی کی بدولت اسے شفا دیتا ہے. اس لیے اسے کہا جاتا ہے خاک شفا. مکۃ المکرمہ نخلستان ہے, وہاں پر بھی کھجوریں ہوتی ہیں. مدینہ طیبہ میں بھی کھجوریں ہوتی ہیں, لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے مدینہ کی کھجوروں کو جو اعزاز دیا, جو برکت دی, جو تأثیر دی, وہ مکۃ المکرمہ کی کھجوروں کو نہ دی. ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجوا کھجور کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت کھجور ہے کہ اس کے 7 دانے اگر کوئی بندہ کھا لے تو سحر سے, زہر سے, ہر طرح کے مرض سے رب سبحانہ و تعالیٰ اس کھجی اور کھجور کی بدولت نجات دیتا ہے. تو دیکھیے جس سرزمین میں پائے جانے والے درختوں کے پھلوں میں رب نے یہ برکت, یہ تأثیر رکھی ہے. یہ پھل ہیں, یہ درخت ہے, یہ مٹی ہے, ان میں رہنے والی جو ذوات ہیں, ان میں پائے جانے والے جو مقامات ہیں, جو اماکن ہیں, ان کا شرف, ان کا مرتبہ کس قدر برتر اور بالا ہوگا. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ مکۃ المکرمہ کے لیے دعا کی. رب سے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ پوری دعا موجود ہے. اور کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ اے رب لوگوں کے دلوں کے میلان کو اس کی طرف کر, لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے. تو آج کائنات کا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس کا دل مکۃ المکرمہ کی جانب نہ کھنچتا ہو, کیونکہ وہاں کعبہ ہے. وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے, تمنا رکھتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ کاش زندگی میں ایک بار اسے رب سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے. تو مکۃ المکرمہ کو جناب ابراہیم نے حرم بنایا. قرآن میں ان کی دعائیں موجود. انہوں نے دعا کی کہ رب اس کے پھلوں میں برکت دے, اس کو امن والی جگہ بنا. اس لیے وہاں حرم بھی ہے اور وہاں پر شکار ممنوع ہے, دیگر چیزیں وہاں پر ممنوع ہیں. اور جناب ابراہیم نے ہی دعا کی تھی کہ رب اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما. رب نے اپنے ابراہیم اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا. آج دنیا کا ہر مسلمان مکہ سے محبت رکھتا ہے, لیکن بات ہے مدینہ طیبہ کی, مدینہ منورہ کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے خالق و مالک, جناب ابراہیم تیرے بندے تیرے نبی نے مکہ کو حرم بنایا تھا, میں تیرا حبیب و محبوب مدینہ کو حرم بناتا ہوں. جیسے تو نے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی محبت کو پیدا فرمایا, اے رب صرف مدینہ کی ویسی محبت پیدا نہ فرما جیسی مکہ کی محبت تو نے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی, بلکہ اس سے زیادہ محبت اشد حبا, شدید محبت پیدا فرما. یہ حضور کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ مومن مسلم باوجود اس کے کہ ہم بارہا ذکر کریں مکہ افضل ہے, بلا شبہ استثناء ہے روضہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, لیکن جو مومن اور مسلم کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت رچی بسی ہے وہ دنیا کے کسی اور خطے کی نہیں. یہ حضور کی دعا کی بدولت ہے کہ حضور نے کہا تھا اے رب مکہ کو جناب ابراہیم نے حرم بنایا اور تیرے سے دعا کی کہ اسے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر, لوگوں کی نگاہوں کا مرکز و محور بن جائے, بن گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ رب اس مدینہ کی بھی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور مکہ سے زیادہ پیدا ہو, دگنی پیدا ہو. حضور نے یہاں کے جو پیمانے ہوا کرتے تھے اس زمانہ میں جس سے چیزوں کو تولا جاتا تھا اور فروخت کیا جاتا تھا, مد ہوتے تھے, سا ہوتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے اماکن ہوں, مقامات ہوں, جگہ ہوں, باشندے ہوں, ان کے لیے دعا سمجھ میں آتی ہے. بھئی یہاں کے رہنے والوں نے چونکہ ہمارے ساتھ بھلائی کی, خیر خواہی کی, ان کے لیے دعا کی جائے. ان اماکن میں, ان بستیوں اور مقامات میں چونکہ ہم رہ رہے ہیں اس لیے ان میں دعا کی جائے. لیکن جن چیزوں کو فروخت کیا جا رہا ہے, جن آلات کے ذریعے فروخت کیا جا رہا ہے, ان کی حاجت نہیں ہے. لیکن حضور کی دلی محبت مدینہ طیبہ سے اس قدر زیادہ اور دلی وابستگی اس قدر زیادہ کہ حضور نے فرمایا اے اللہ ہمارے مدینہ کے سا میں,
ہمارے مدینہ کے مد میں برکت فرما. جو بھی پیمانے ہوا کرتے تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیمانوں کے لیے بھی مدینہ کے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ان میں برکت پیدا فرما. ایسے ہی حضور کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو میں اور آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہماری مٹی لی جاتی ہے, اور جس جگہ سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر اس کو دفنایا جاتا ہے, وہی اس کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے. بلا شبہ کائنات کے افضل برتر بالا شخصیت ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں. تو حضور کے مبارک بدن کی جو مٹی ہے وہ بھی سرزمین مدینہ کی ہے. یہ ایسی بابرکت سرزمین ہے جس میں ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کی مٹی یہاں سے لی گئی تھی. ایسے ہی مسجد نبوی یہاں پر موجود ہے, جس میں ایک نماز اگر کوئی پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے. مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے تو وہاں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو بظاہر مکۃ المکرمہ میں ثواب زیادہ ہے, یہاں کم ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ایک لطیف اشارہ کیا, ایک ہوتی ہے کمیت, ایک ہوتی ہے کیفیت. کمیت بمعنی مقدار, تعداد میں زیادہ, ایک ہے کیفیت, قبولیت, برکت, رحمت. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا بھلے کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے کمیت میں, کیفیت میں نہیں. مدینہ طیبہ میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے, لیکن اس کی کیفیت زیادہ ہے. اس کا اجر, اس کی برکت, اس کی رحمت, اس کا ثمرہ اور نتیجہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو بہر کیف مدینہ طیبہ وہ مقدس سرزمین جہاں پر بے شمار ایسے مقدس اور بابرکت مکانات ہیں جن سے اس کی, جیسے جبل احد ہے, حضور نے اس کے بارے میں فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت رکھتا ہے. پہاڑ بھی حضور سے محبت رکھتے ہیں, حضور بھی اس پہاڑ سے محبت رکھیں. مسجد نبوی اپنی جگہ ہو گئی. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ مکۃ المکرمہ میں اگر کوئی, جیسے ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے, لیکن ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہوتا ہے. لیکن مدینہ طیبہ چونکہ حضور کا مبارک شہر ہے, حضور رحمت للعالمین ہے, تو رب نے یہاں یہ کرم فرمایا کہ یہاں بندہ اگر بالفرض گناہ کر بھی لے تو ایک گناہ 50,000, جیسے اجر ملتا ہے ایک نیکی کا 50,000 کے برابر, تو ایک گناہ 50,000 کے برابر نہیں ہے, بلکہ ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے. یہ بھی حضور کی کرم نوازی. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بات ضرور لکھی, مکۃ المکرمہ میں بھلے ایک گناہ کا جو بدلہ ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے, لیکن مدینہ وہ مقدس محترم جگہ ہے جہاں پر سانس بھی آرام سے لی جاتی ہے, اس لیے کہ یہاں پر اعمال کے اکارت ہونے کا اندیشہ ہے. یہاں انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا. قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہاں تو ظاہر ہے گناہ کیا آپ کو 1,00,000 گناہوں کے برابر اس کی سزا اور وہ ملے گی, لیکن مدینہ طیبہ میں اگر بالفرض گناہ ہو گیا تو یہاں تو انسان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ اس کی فضیلت ہے, جو عشاق تھے, بزرگان تھے, علماء تھے, وہ مدینہ طیبہ ٹھہرتے نہ تھے. یہاں تو دل پر پکڑ ہے, یہاں قلب پر گرفت ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ وقت نگاہ ہے. اگر کوئی جملہ خلاف شریعت یہاں سے سرزد ہو گیا تو صرف گناہ نہیں ملے گا, دنیا بھر کے اور تمام عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ رائے گاہ چلی جائیں گی. اس لیے عشاق یہاں ٹھہرنے سے گریز بھی کیا کرتے تھے اور کچھ رکا بھی کرتے تھے, جیسے امام مالک کے لیے آیا یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا کہ آپ سرزمین مدینہ کو نہ چھوڑتے تھے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو شاید مکہ میں تھے, تو حضور سے گزارش کی تھی کہ میں مدینہ میں انتقال کروں, اور حضور نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ جو مدینہ میں انتقال کرے گا, حضور نے فرمایا روز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا, میں اس کا سفارش ہوں گا, جس سے ہو چاہے, یعنی فلیستطاع, جس میں استطاعت ہو, طاقت ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے, اس لیے کہ میں
مدینہ کے لوگوں کا، مدینہ میں مرنے والوں کا میں شفیع اور سفارشی ہوں گا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ آپ کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، یعنی جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں مجھے موت آئے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ تو بہت سارے عشاق کا یہی وتیرہ اور طریقہ ملتا ہے، مدینہ چھوڑتے ہی نہ تھے، کچھ بھی ہو جائے مدینہ نہ چھوڑتے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اور حضور نے جو بشارت دی ہے، جو نوید سنائی، اس سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس مدینہ ہی میں رہیں اور یہیں پر انتقال ہوئے۔ بہرحال میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ رہنا بھی ضروری ہے اور نہ رہنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں دل پر پکڑ ہے۔ جو اتنا ستھرا ہو، اجلا ہو، جس کا دل بالکل صاف ہو، وہ مدینہ رہے، اس کی قسمت کے کیا کہنے، زہی قسمت۔ لیکن ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، نہ جانے دل میں کس طرح کے وساوس اور وسوسے آتے ہیں، تو کوشش یہی کرے کہ وہاں بہت احتیاط کا دامن تھامے رہے۔ ایسے ہی مدینہ طیبہ وہ بابرکت سرزمین، جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وبائیں ہیں، برائیاں ہیں، طاعون ہیں، اور شہروں میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے مدینہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے رب میرے اس شہر میں کبھی طاعون کو داخل نہ فرما۔ حضور نے اسے حرم بنایا، باقاعدہ اس کے لیے دعا کی کہ جیسے انہوں نے حرم بنایا اسے بھی میں حرم بناتا ہوں۔ تو جیسے وہاں پر گھاس کا اکھیڑنا، جانوروں کو ایذا دینا ممنوع ہے، ایسے یہاں پر ہمارے بعض علماء کا مذہب، شاید امام شافعی وغیرہ کا مذہب یہی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی حرم ہے، مخصوص حدود ہیں اس کی، یہاں پر بھی شکار کو ستانا، جانور کو مارنا، کسی کو تکلیف دینا جیسے مکہ میں ممنوع ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں دم لازم آتا ہے، یہاں دم لازم نہیں آئے گا، لیکن ہے برا۔ تو حضور کی یہ دعا کہ حضور نے اس کے لیے دعا کی کہ یہاں طاعون نہ داخل ہو، یہاں کوئی موذی مرض، کوئی وبائی مرض داخل نہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کی ایک کمی تھی کہ جب گزشتہ سالوں میں کرونا وائرس آیا تو ان پر بھی پابندیاں لگائی دی گئی، حالانکہ حضور مخبر صادق، حضور کا ہر فرمان وہ حق۔ حضور فرما گئے کہ یہاں موذی مرض اور وبائی مرض داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم ڈریں اور کہیں کہ داخل۔ اس زمانہ 1400 سال بیت گئے، کوئی دکھا نہیں سکتا کہ وہاں پر اس طرح کے وبائی امراض آئے ہوں۔ اور آج کے ہمارے مسلمان چونکہ ایمان کی کمزوری ہے، اسلام کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، جس کی بنا پر انہوں نے یہ پابندیاں لگائیں۔ باہر کیف یہ وہ زمین کا حصہ ہے جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ جب قرب قیامت دجال کا گزر ہوگا تو وہ دنیا کے ہر شہر میں بلا روک ٹوک، بلا چوں چراں داخل ہوگا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ کائنات کی وہ دو سرزمینیں ہیں کہ اس کی حفاظت رب سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ جب کبھی یہ دجال اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے۔ تو یہ ہر دور میں متبرک، مقدس، محترم رہا ہے، اور عشاق کے دلوں کی زینت اور تاج رہا ہے سر کا۔ تو اس کی جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے فضائل بیان کیے جائیں وہ شمار سے کم ہے۔ امام نے کہہ دیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کر چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو یہاں تو سانس بھی پھونک پھونک کر لی جاتی ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالی ہمارے کامل بھائی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ان سے بھی گزارش ہے ہمارے لیے بھی وہاں جا کر حضور کے روضے پر سلام بھی پیش کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں رب سبحانہ و تعالی ہر مومن کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضے کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے استاذ محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ، جو فضائل مدینہ طیبہ پر گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے سماعت کیا مکہ افضل، مدینہ افضل۔ اس حوالے سے امام اہل سنت کا ایک شعر ہے کہ دلائل اس بات کی جانب بھی ہیں کہ مکہ افضل ہے، اور اہل سنت ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ افضل ہے۔ دلائل دونوں جانب ہیں، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یعنی ہم نے عشق میں مدینہ کو افضل کہہ دیا۔ اور ایک دوسرے شعر میں بھی آپ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں عشق کے مزاج کے انداز میں نا، کہ جس میں کہا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آخری شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ غور سے
सुन तू ए रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तू ए रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। तो ये इश्क की बातें हैं, तो इश्क में कह दिया। और आशिक मदीने तैयबा से प्यार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस इश्क में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नात होगी और नात के बाद जो सवालात हैं उन सवालात के जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम जो आपकी जानिब से सवालात पूछे गए उनके जवाब देंगे। मोहम्मद कामिल रज़ा कादरी साहब बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत कलाम कि मदीने से बुलावा गया है, मदीने से बुलावा गया है, मदीने से मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और वहाँ मर्ज़ी किसी की, वहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, क्योंकि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और शबे फुरक़ा से दिल घबरा रहा है, शबे फुरक़ा से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है,
مدینے سے بلاوا گیا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے کامل بھائی جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ وظیفہ اسماء الحسنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں ہم۔ آج القدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تمام تر نقائص اور عیوب سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر نقائص سے پاک ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ جو عیوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک اور منزہ ہے۔ تو القدوس اور ایسے ہی السلام، سلامتی دینے والا، یہ دو وظیفے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قدوس اس کا صفائی قلب کے حوالے سے انتہائی یہ مؤثر ہے کہ دل کی صفائی اس سے ملتی ہے اور شیطانی وساوس سے بندہ دور ہو جاتا ہے جو یا قدوس کا ورد کرتا ہے۔ زوال کے وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص اس کا معمول بنائے گا تو اسے صفائی قلب بھی نصیب ہوگا اور شیطانی وسوسوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا اور شیطانی وسوسے اس کے دل میں نہیں آئیں گے۔ زوال کے وقت پڑھنا ہے اس کو۔ ایسے ہی سلام، السلام یعنی سلامتی دینے والا، یہ صحت اور شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، یا کسی بیمار پر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں۔ کسی موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اس کا علاج یہ مؤثر ہے۔ آپ بیمار پر پڑھ سکتے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بیمار پر دم بھی کر سکتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسماء الحسنہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے فقہی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے کمنٹس میں پوچھا گیا تھا، کل کمنٹ کیا تھا ایک بھائی نے کہ ایک شخص مسجد میں اگر جھوٹ بولے تو کیا اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور رب نے قرآن میں بھی فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پہلے بہرحال اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ امام صاحب نے جھوٹ بولا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایک آدھ بار بولا تو انہیں تنبیہ کی جائے اور ان کے پیچھے نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوں تو ایسا شخص فاسق مولن ہے، اور ہمارے امام نے لکھا کہ فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن ظاہر ہے امامت کا منصب اور درجہ بڑا ہے، ایسے ہی بغیر تحقیق کے امام کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدھ بار اگر کسی وجہ سے انہوں نے کہہ بھی دیا تو انہیں تنبیہ کر دی جائے۔ ہاں عادت ہو اور جھوٹ بولتے ہوں تو پھر ظاہر یہ فاسق مولن ہے، اب انہیں منصب امامت سے معزول کرنا کمیٹی پر ضروری ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے جواب معلوم کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیے اور گمان یہ کرے کہ دھواں حلق سے نیچے نہیں جاتا اور ناک سے بھی وہ نہیں نکالتا، باہر صورت کوئی بھی صورت وہ اختیار کر لے، سگریٹ پینے سے روزہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سگریٹ پینے سے روزہ جائے گا تو پھر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو اس سے شدید بچنا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن میں صرف قضا ہے، قضا آسان ہے لیکن کفارہ مشکل ہے۔ اس لیے اگر کسی نے روزے میں سگریٹ پی تو پھر اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ جی ناظرین کرام، معلوم کیا آپ نے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا گٹکا اور نسوار کھانے سے یا لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو سے متعلق سوال ہے کہ گٹکا اور نسوار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی عوام بالخصوص جو ہے وہ گٹکا اور مین پوری اور وغیرہ وغیرہ میں بہت زیادہ مشغول ہے، تو ان چیزوں کے کھانے سے وضو تو نہیں جاتا، لیکن چونکہ وضو نماز ہی کے لیے اور تلاوت قرآن ہی کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسی چیز کھا کر
جس سے منہ میں اسمیل اور بو آئے، نماز پڑھنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ ممنوع ہے. کہ مسجد میں آنے سے بھی ہمارے نبی نے روکا کہ کوئی لہسن اور پیاز کھاتا ہے اور بو آتی ہے تو حضور نے فرمایا یہ کھا کر ہماری مسجدوں کو نہ آئے. ایسے قرآن حکیم پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے کہ فرشتے قاری کے منہ سے جب قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے اور حروف نکلتے ہیں تو وہ اپنے منہ میں اسے سموتے ہیں، تو جب بو آئے گی تو وہ دور چلے جاتے ہیں. اس لیے مسئلہ اپنی جگہ ہے، نسوار وغیرہ کھانے سے وضو تو نہیں جائے گا، وضو توڑنے والی چیزوں سے جائے گا، لیکن اس سے بچنا چاہیے. اسی سوال سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ وضو نہیں جاتا تو وہ شاید نماز کے قریب ہی یہ کام کرتے ہوں گے، تو نماز کے لیے جب جائیں تو ان چیزوں سے اپنے منہ کو پاک رکھیں. اگلا سوال یہ ہے کہ ولیمہ کتنے دنوں تک مسنون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم کہتے ہیں شب زفاف، میاں بیوی کی ملاقات ہو، اس کی اگلی صبح، اس کے اگلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے. اور بعض احادیث میں آیا اس کی اجازت بعض آزار کی بنا پر 3 دن تک دی گئی ہے، یعنی شب زفاف سے لے کر تیسرے دن تک ولیمہ اگر کیا جائے تو یہ مسنون ہے. اور اگر اس کے بعد کیا جائے تو پھر اسے ولیمہ مسنون نہیں کہتے بلکہ اسے ضیافت کہتے ہیں، اسے مہمانی کہتے ہیں. تو ولیمہ 3 دن ہی تک مسنون ہے. زیادہ فضیلت اور بہتر یہ ہے کہ شب زفاف کے اگلے دن کیا جائے. آخری سوال کہ کیا عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے؟ یعنی ویسے نہیں کٹوا رہی، بیماری کی وجہ سے عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فقہا نے اجازت دی ہے. جیسے کچھ چیزیں عورت کے لیے ممنوع ہوتی ہیں لیکن آزار ہوں، عذر شرعی ہو، جیسے بیماری ہے سر میں، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ قابل حکیم ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر سر کے بالوں کو نہ اتارا گیا تو یہ بیماری مزید جسم کو خراب کرے گی یا نقصان دے گی، تو ایسی صورت میں بالوں کے کٹوانے کی شریعت، جیسے سنا ہے میں نے غالباً کینسر میں اس طرح کا مرض ہوتا ہے اور پھر وہ بالوں کے اتروانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ بال اس میں جھڑ جاتے ہیں از خود. تو اگر کوئی علاج کا ذریعہ بال کٹوانے کی صورت میں تو شریعت اس کی اجازت اور رخصت دیتی ہے. جی ناظرین کرام، سلسلہ فقہی سوالات مکمل ہوا. جو سوالات تھے ان کے جوابات استاذ محترم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو مسائل فقہیہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں. میں وہ کامل بھائی کے حوالے کروں گا کہ ان چند منٹوں کے اندر اپنی حاضری لگائیں اور کوئی منقبت یا نعت جو ان کا دل کرے وہ پڑھیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا بھی اختتام ہو جائے گا. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. کمنٹس میں بھی دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکل آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم. پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر
گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک سے یہ پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہے تو سنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں